اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام آئین حیات میں، وہ پروگرام جس میں ہم زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل جن پر بات کرنا بے حد اہم ہے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے قرض، ایک ایسا موضوع جو آج شاید انسانوں کے قرض دار تو نہیں ہیں مگر بینکس کا تو ہم میں سے ہر کوئی قرض دار ہے، اور اس قرض کے دین اسلام نے کیا قوانین رکھے، اس کے دینے والے کو کتنا ثواب دیا گیا، لینے والے کے لیے کیا گائیڈ لائنز رکھی گئیں، انہی تمام باتوں پر آج گفتگو ہوگی اور خواہر عظمی زہرا رضوی ہمارا ساتھ دیں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسے میں نے کہا کہ آج وہ زمانہ تو اب لگ گیا کہ لوگ جب لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے، آج چاہے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آپ دیکھ لیں، چاہے آپ ای ایم آئیز کے ذریعے دیکھ لیں، چاہے آپ ہوم لونز یا پھر پرسنل لونز کے ذریعے دیکھ لیں، آج ہم میں سے ہر کوئی چھوٹے موٹے طور پر ہی یا چاہے بڑے بڑے ہی صحیح لیکن بینکس کا قرض دار ہے۔ تو اس معاملے کو اگر ہم دوسری طرف رکھیں اور بات ہم انسان سے انسان کے قرض کی ہی کریں تو دین اسلام جو ایک ایسا مذہب ہے جو ہمدردی کو، بھائی چارے کو پسند کرتا ہے اور اسے انکریج بھی کرتا ہے، اس نے کسی مومن برادر کو یا پھر کسی ایسے شخص کو جو ضرورت مند ہو اسے قرض دینے کی کیا فضیلت رکھی اور کتنی تاکید کی اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کسی ضرورت مند کی مالی مدد کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے اور خداوند عالم اسے بہت پسند کرتا ہے، اور قرض یقیناً ایک بہترین عمل کی جو یعنی کہ ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ پروردگار عالم انسانوں کے درمیان محبت ایک دوسرے کے لیے قائم کرنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک انسان دوسرے سے محبت رکھے اور ایسی ہمدردی رکھے کہ اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اور جب اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا تو اسے دور کرنے کے لیے خود کو آمادہ بھی کرے گا۔ کتنا بہترین معاشرہ تشکیل پا جائے کہ اگر ایک انسان دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے قدم بڑھائے، ہر دوسرا انسان ایک دوسرے کی تکلیف کو جب دور کر رہا ہوتا ہے تو واقعاً سماج میں ہر انسان بڑا خوش و خرم نظر آئے گا۔ ہم جتنا سٹرگل، جتنی محنت اپنی معاملات کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر اپنی اس استطاعت کو دوسروں کے لیے صرف کرنا شروع کر دیں تو سوسائٹی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں معاملہ دونوں طرف کا ہے خواہر، کچھ لوگ اتنے کمزرف ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سٹرگل کرنا بھی جیسے لگتا ہے بے معنی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ پھر محتاط ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یہی وجہ بھی ہے، اور لیکن دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور مالی اعتبار سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو ایک بہت ہی بہترین عمل جو اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، جو دونوں فریقین کے لیے اگر دیکھیں تو پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ کچھ رقم وہ ضرورت مند کو دے۔ ضرورت مند کے لیے کیا فائدہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایک خیرات کے طور پر نہیں مانگ رہا ہے بلکہ وہ ایک قرض کے طور پر یہ رقم لے رہا ہے، جس کے ذریعے کیا ہے فائدہ، یقیناً کہ اس کے ذریعے وہ اس کی غیرت جو ہے برقرار رہ رہی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو بھی کما کر کے یا جو بھی مدت معین کی گئی کہ بھائی اتنے ٹائم میں آپ کو یہ رقم لوٹا دوں گا، تو وہ اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے گا۔ یعنی جو مفت خوری ایک سماج میں بہت عام ہو رہی ہے کہ ایک زبان پر لگ گئی ہے کہ مفت خوری کے ذریعے سے آسان ہو جائے زندگی، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، ایکٹیو رہے گا۔ قرض لے رہا ہے تو اسے یہ ٹینشن بھی ہے، اسے یہ بھی ہے کہ ذہن میں کہ بھائی اس کے قرض کو ہمیں اس معین مدت پر واپس کرنا ہے، تو یعنی کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور ثواب بھی یقیناً اپنی جگہ ہے۔ اور قرض کے ذریعے سے دیکھیں دوستی، مہربانی، بھائی چارہ یہ بھی دلوں میں قائم ہوتا ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے نا کہ بھائی ہماری تکلیف کو انہوں نے سمجھا تو ہمیں انہوں نے مالی مدد کی ہے، کیونکہ آج ایسے بہت سے افراد ہیں بہت مالدار ہیں لیکن جب ضرورت مند ان کے در پر جاتا ہے اور کچھ سوال کرے کہ بھائی ہمیں 1000-2000 کی قرض کی ضرورت ہے، آپ کو اتنے دن میں لوٹا دیں گے، تو بہت افسوس ہے کہ ایک بہت ہی عام جو جواب نظر آتا ہے کہ کیا بتائیں ہم خود پریشان ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہی انسان جو ابھی یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں، دوسرے دن وہ بہت ہی آرام و آسائش کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑھا رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے۔ آج کل تو بہت عام ہے کہ ذرا سا ایک بچوں کو لے کے باہر بس کھلانے پلانے لے کے چلے جائیں تو 2-5 ہزار کا بل بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک فائدہ جو ثواب
اللہ دے رہا ہے، اس انسان کو اللہ نے انتخاب کیا کہ اس کے ہی در پر یہ انسان کیوں آئے، کیونکہ اللہ نے اسے موقع دیا اس ثواب کو کمانے کا، کہ جو دولت آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے ذرا آپ اپنے لیے بھی فائدہ اکٹھا کر لیں۔ تو دیکھیے حدیث قدسی میں بھی پروردگار عالم نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کو لین دین کے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا میں جو شخص مجھے قرض دے گا یعنی میری خوشی کے لیے خرچ کرے گا، میں اسے 1 سے لے کر 700 گنا تک عطا کروں گا اور مزید عطا کروں گا۔ یعنی صرف 700 پر بھی خدا نہیں رک رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے اور مزید عطا کروں گا، یعنی جو میری خوشی کے لیے خرچ کرے گا، یعنی کسی کو جو بھی ہم مدد کر رہے ہیں قرض دے رہے ہیں۔ جی پھر دوسری ایک روایت کا ذکر کروں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں پر موجود تھا، یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ صدقہ دینا، صدقے کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، لیکن قرض دینے کا اجر جو ہے وہ 18 گنا ہے۔ اس کے پیچھے وہی ریزن ہے کیونکہ قرض دینے والے کی جو ہے دینے لینے سے جو ہے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی لینے والے کی، لیکن ہاں صدقہ جو لینے والا ہے وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے کہ ہم کمتر ہیں یا ہم ایسے نہیں ہیں کہ نہیں یہ رقم لوٹا پائیں، تو یہاں پر انسان کی غیرت بھی برقرار رہ رہی ہے، وہ ایکٹیو بھی رہے گا، مفت خوری کی بھی عادت نہیں لگے گی۔ تو یہ تمام جو فائدے ہیں قرض کے ذریعے سے اور ثواب بھی ہے اپنے آپ میں جو اللہ نے رکھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور ہم ان باتوں کو اگر یاد دہانی کرتے رہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا خواہر کہ مال ہوتا ہے اور شیطان اپنے وسوسوں میں آپ کو لے لیتا ہے کہ نہیں کل کے لیے رکھو، کل ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے ہم یاد دہانی کرتے رہیں تو یہ صرف دین ہے جو انسان کو دینا سکھاتا ہے، ورنہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال انسان اتنی آسانی سے کسی کو دینے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، اور یہیں پر آ کر دین ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اچھا، قرض دینا اپنے آپ میں چلیے پھر بھی ایک مرحلہ ہے جو آسان ہے، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا کیونکہ اس کے پاس نہیں تھی استطاعت اسی لیے تو اس نے قرض لیا ہے، اب معاملات اس کے اگر نہیں حل ہوئے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاں فلاں تاریخ پہ آپ کو لوٹا دیں گے لیکن کسی وجہ سے نہیں دے پایا، تو ایسے ضرورت مند شخص کو قرض کی ادائیگی کے لیے اور مہلت دینے میں دین اسلام نے کتنا ثواب رکھا ہے؟ جی اس میں بھی یقیناً ثواب ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان نے جو وعدہ کیا ہے کہ بھائی اتنے دن میں آپ کی جو قرض کی رقم ہے ہم اسے لوٹا دیں گے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کوششوں کے باوجود بھی اس تاریخ پر انتظام نہ ہو سکا، اب وہ انسان کچھ مہلت مانگ رہا ہے، تو یہاں پر جو دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اسے مہلت دینی چاہیے، کیونکہ یقیناً اس کی اس پریشانی کی وجہ سے بھی یہاں پر اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی، اور دوسرا ثواب بھی پروردگار عالم نے اس میں بہت رکھا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو قرض کے لیے مہلت دیتا ہے تو جب تک کہ وہ رقم اس سے واپس نہیں مل جاتی، یعنی جو انسان جس نے قرض دیا ہے جب تک کہ اس کی رقم اسے واپس نہیں مل جاتی ہے قرض دار سے، تب تک کہ پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے کہ گویا اتنی ہی رقم اس نے ہر روز جو ہے راہ خدا میں صدقہ دی ہے، جب تک کہ وہ رقم مل نہیں جاتی تب تک کہ ہر روز فرشتے یہ ثواب اس انسان کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اگر کسی مومن کو 40-50 ہزار دیا ہے اور آپ نے مہلت دے دی ہے، 10 دن کی بھی مہلت دے دی تو وہ 40,000 روز آپ کے نام اعمال میں صدقے کے طور پر لکھا جائے، صدقے کے طور پر، اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو یہ تو قابل قبول ہوگا نا، اور ہمارا تو یہاں پر کچھ نہ گیا، کوئی رقم نہیں گئی، ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یقیناً، اور یہاں خدا کا وعدہ ہے اور وہ ہمارے پاس سے مطلب کمی بھی نہیں ہو رہی کہ بھائی جو رقم ہے وہ تو ہمیں مل جانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس رقم کا ثواب اللہ اس طرح سے ہمارے لیے رکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کے دکھ دور ہو جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بہترین راستہ ہے کہ جو آپ کا مقروض ہے اسے مہلت دی جائے۔ جب انسان مہلت دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں یا جو دکھ ہیں یا جو تکلیفیں ہیں وہ پروردگار عالم اس کے دور کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ جو مقروض کو مہلت دے گا تو اس کا وہ مال جو قرض دیا ہے زکوٰۃ میں شمار ہوگا، اور قرض دینے والے پر ملائکہ درود پڑھیں گے اس کے قرض ادا ہونے تک کے۔ یعنی سوچیں کہ جو مہلت دی گئی ہے فائدہ صدقے کا بھی مل رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، پریشانیاں دور کرنے کا سبب یہ مہلت دینا بن رہا ہے،
وہ رقم ہماری جو ہم نے بطور قرض دیا وہ زکوٰۃ میں شمار کی جا رہی، ملائکہ درود ہم پر بھیج رہے ہیں. اور خیر اس کے علاوہ آپ سوسائٹل طور پہ بھی اگر دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ کو اللہ عزت سے نوازے گا، بے شک. کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے وہ 4 جگہ آپ کی نیکی گائے گا. اور یہی احسان کا حق ہے کہ جو آپ کے اوپر احسان کرے اس کے احسان کو 4 لوگوں میں بتایا جائے، اس کی تعریف کی جائے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے خیر کہ جب آپ دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں خالص نیت کے ساتھ تو عزت اپنے آپ انسان کو مل جاتی ہے. پھر آپ کو ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی عزت کے لیے اور مرتبے کے لیے، خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ جگہ بنا دے. یقیناً. اور اگر وہ انسان نہیں بھی کہتا ہے کسی سے کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، ہم بڑی مشکل میں تھے، نہیں انتظام ہو رہا، اس کے دل میں جگہ ہے. اور دوسرے کی پروردگار عالم جو ثواب دے رہا ہے اور آپ کی اچھائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ. اور جو نیکیاں ہیں وہ اپنے آپ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اسے اجاگر کر دوں گا. مشہور واقعہ نا کہ صبح اٹھنا، جو ایک چیز نظر آئے اسے چھپا دینا، اور ایک نبی کے دور کا واقعہ تھا. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں، بہت سی چیزوں کا تذکرہ تھا، بڑی پیاری روایت تھی. اس میں ایک چیز کا ذکر یہ تھا کہ جب آپ صبح اٹھیے گا اے نبی، اپنے گھر سے نکلیے گا، تو کئی چیزوں کے حوالے سے الگ الگ حکم دیا گیا. اس میں ایک چیز تھی کہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جسے آپ چھپا دیجیے گا. شاید سونے کے برتن کے حوالے سے جو ہے ذکر کیا گیا، اور اسے چھپا دیجیے گا گڑھا کھود کر کے، پھر آگے بڑھ جائیے گا. اگر پلٹ کر دیکھیے گا وہ پھر سے آیا ہو گیا تو پھر اسے نہ چھپائیے گا، آپ آگے بڑھ جائیے گا. انہوں نے یہ عمل کیا. بہرحال دوسری رات خواب میں انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ عمل کیا تھا، جو کئی چیزیں تھیں ان میں یہ ایک چیز، تو انہیں بتایا گیا دراصل وہ آپ کی نیکیاں ہیں جسے چھپانے کا حکم دیا گیا. اور جب انسان اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے تو خدا اسے خود بخود اجاگر کر دیتا ہے. تو یعنی ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ان سے کہیں، ان سے کہ بھائی ہم یہ اچھا کام کریں، ہم کرتے جائیں. نہیں کیا خدا جگ ظاہر کرے گا ان نیکیوں کو، لوگوں کے سامنے عیاں کرے گا اور عزتیں عطا کرنے والا یقیناً وہی پروردگار عالم ہے. تو قرض کے ذریعے سے بھی اتنے فائدے انسان کو مل رہے ہیں. اب دیکھیے جو لوگ سود پر رقم، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا اور اس کے بدلے میں یہ معین کر دیا، ٹھیک ہے ہم 10,000 کی آپ کو ضرورت ہے دے دیں گے، لیکن ہم اس پر 2,000 لیں گے. تو یہ جو معین کر دیا تو یہی مسئلہ آ گیا، یہ تو حرام ہو گیا. لیکن اس کے بدلے جتنی رقم دی گئی بس اتنی کا ہی وعدہ کیا جائے. یہی وجہ ہے نا سود کو حرام قرار دیا گیا دین اسلام میں. لیکن قرض کے لیے کتنا ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو اگر کبھی ایسا موقع ملے تو ضرور انسان اس کی طرف قدم بڑھائے. اپرچونٹی سمجھیں بے شک کہ اگر استطاعت رکھتا ہے کیپیسٹی، تو ضرور لوگوں کی مالی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں. بالکل. اسی کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسا میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے حساب سے جیسے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ویسے دوسروں کے لیے نہیں کرتے ہیں. اس میں کئی بار جو ہے وہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم قرض کے معاملے میں ہی بات کریں تو یہ تو اپنی جگہ ہے کہ با ایمان لوگ ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پائی پائی لوٹائی جائے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی نیت یہ ہوتی ہے، لیتے وقت ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لوٹانا نہیں ہے، ہم تال مٹول کر کے کچھ بہانے بازی کر کے کسی طریقے سے یہ مل جائے کسی طرح یہ لوٹائیں گے نہیں. اور ہیں ایسے لوگ، ہر کسی نے مشاہدہ کیا ہے ایسے لوگوں کا. تو جو قرض کی رقم کو اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ لوٹانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دین اسلام کیا بیان کرتا ہے؟ اور واقعی یہ حقیقت ہے، یہ سوال آپ کا بہت درست ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی سماج میں، کیونکہ جب یہ ثواب کی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہلت تو ہم دیتے گئے لیکن وہ مہلت ہی رہ گئی، وہ رقم کبھی ہمیں واپس نہ ملی، اور ہمیں جب ضرورت تھی تو وہ چیزیں ہم تک نہ پلٹیں. تو کیونکہ ایسے برے لوگوں کی وجہ سے نقصان بہت اچھے لوگوں کا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بھروسہ نہیں کرتے، بالکل اب لوگ نہیں دیں گے قرض کی. آپ کی جیسا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی تجربہ کسی اور کے بھی ساتھ ہو. جو واقعاً حق رکھتا ہے اس تک کی بات پہنچ نہیں پاتی. تو لہٰذا یہ چیز کہ اگر انسان کی یہ نیت ہے کہ ہم قرض لے لیں اور پھر دیکھا جائے گا والا معاملہ، کہ ٹال مٹول کر دیں گے اور بس کہہ دیں گے ٹھیک ہے اب دے دیں گے، کل دے دیں گے، یہاں برابر ہو گیا وہاں برابر ہو گیا. اگر واقعاً مجبوری ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنی لائف میں کہ اس کی رقم لوٹا دے، تو وہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کی ضرور مدد کرنے والا ہے. لیکن اگر دل میں ہی نیت ہے کہ ہم بس ٹال مٹول کر کے ہم رقم کو ہم نہیں لوٹانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث بیان کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ چور ہیں. 3 طرح کے لوگ چور مانے جاتے ہیں. پہلا زکوٰۃ نہ دینے والا، دوسرا بیوی کے مہر کو حلال سمجھ کر کے کھا جانے والا، اور تیسرا
اس نیت سے قرض لینا کہ واپس نہیں دوں گا، اسے بھی چور مانا گیا ہے، اور چور کے لیے کوئی پیاری اچھی بات تو ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری بھی جو ہے وہ مال حرام ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، بھی گناہ کبیرہ ہے، تو یعنی یہ گناہ کبیرہ انسان انجام دے رہا ہے، اسے چور کی فہرست میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کی نیت ہی یہی ہو کہ بھائی لے لیں، زندگی آرام سے کٹ جائے، یہ چیزیں چاہیے تھی، وہ چیزیں چاہیے تھی، قرض لے لیں گے اور جب وہ مانگیں گے تو ہماری نیت تو ہے نہیں، ہم بس ٹال مٹول کر دیں گے، تو اس انسان کو اس ضمن میں رکھا گیا ہے۔ جی یہاں پر میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرض دینے والا اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور وقت مقرر نہ کیا گیا ہو یا وقت آ گیا ہو اور مقروض اپنا قرض ادا کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً ادا کرے، اور اگر ادائیگی میں تاخیر کرے تو گنہگار ہے۔ یعنی ہم یہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ استطاعت ہے انسان کی، بہت سے ایسے ہیں نا کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب پیسے آ گئے لوٹا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے تاخیر کر رہا ہے دینے میں تو وہ انسان گنہگار مانا جائے گا، گویا اس نے گناہ انجام دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب پیسے آ چکے ہیں، جو کچھ بھی وہ قرض کی رقم لے چکا تھا اب یہاں پر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس رقم کو ادا کرے۔ یعنی انسان یہ کہہ کر دامن نہیں بچا سکتا کہ ٹھیک ہے آج دیں گے کل دیں گے، رکھے ہوئے ہیں پیسے لیکن اس کے باوجود دینے پر آمادہ نہیں ہے، اسے بھی گنہگار کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں پر مہلت دینے کا اپنے آپ میں ثواب ہے، وہیں پر جان بوجھ کر تاخیر کرنے کی مذمت بھی دین اسلام کر رہا ہے۔ کتنا بیلنسڈ مذہب ہے الحمدللہ، ہر سکے کے دو پہلو جو ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ایک دم بیان کیا گیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ناانصافی اور کسی کو بہت شے دے دینا باتیں نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اور مجھے یہی بات اسلام کی بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمارے یہاں آپ چاہے جناب آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، چاہے اہل بیت اطہار کو دیکھ لیجئے، چاہے ایک عام سے انسان کو دیکھ لیجئے، جو رولنگز اسلام کی ہیں وہ ہر کسی کے لیے برابر ہیں۔ اگر اہل بیت اطہار کو مرتبہ ملا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ویسے کام کیے ہیں، صرف یوں ہی ایسے ہی اللہ نے نہیں دے دیا ہے، یعنی کہ آپ سے جتنا آپ کرتے جائیں گے اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ آپ کو نوازتا چلا جائے۔ چلے خیر، بہت اچھی گفتگو رہی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، اتنا مال دے کہ ہم اپنے عزیزوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں، اور ہمارے عزیزوں کو اتنا دے کہ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہر کسی کو اللہ اتنا عطا کرے کہ ہر کوئی بے نیاز ہو جائے، اور یہ تو انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، اپنا وقت اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ ناظرین محترم، یہ قرض کے اعتبار سے ہماری گفتگو، اور ہم دیکھیں کہ امام عالی مقام کے ظہور سے متعلق ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جب امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ظہور پردہ غیبت سے کریں گے، تو مومنین در حقیقت مال لے کر پھریں گے کہ کوئی ہم سے قرض لے لے، کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اتنی آسانی سے یہ وقت گزر جائے، اگرچہ یہ وقت مشکل ہے مگر ہمارا ایمان سلامت رہے، اور پھر جب امام آ جائیں تو یہ سہل و آسانی کا وقت بھی ہم انشاءاللہ ضرور دیکھیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور موضوع لے کر، آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔